اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن الحمدللہ جو بڑی کامیابی کے ساتھ یہ اپنی منزل پہ رواں دواں ہے، اور جو انہوں نے منصوبہ جات شروع کیے ہوئے ہیں الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ اسی آیت کی روشنی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کی اپنی ضروریات ہیں، جن کی اپنی حاجتیں ہیں، جو خود بھوکے پیاسے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی ضرورتوں کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی بھوک پیاس کو ترجیح نہیں دیتے، اپنی حاجتوں کو، اپنے مسائل کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ وہ دوسروں کے مسائل کو، دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم گزارا کر لیں گے، لیکن جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ اپنی تکلیف میں نہ رہیں، وہ اپنی بھوک پیاس میں نہ رہیں، تو ان کی بھلائی اور ان کی خیر میں ہمیشہ وہ کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود تھے، کچھ مہمان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا، تو ان میں سے ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے نصیبے میں مہمانوں کی مہمان نوازی کا حصہ آیا۔ مختصراً وہ اپنے گھر لے گیا، اس کے لیے شرف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، تو گھر جب لے کے گیا تو وہاں پہ صورتحال کچھ اور تھی۔ کھانا موجود تھا، تھوڑا بہت بچوں کا رکھا ہوا تھا، گھر والوں سے پوچھا تو جواب ملا کہ یہ بچوں کا تھوڑا بہت کھانا رکھا ہوا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ بڑی شرف کی بات ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے بچے اگر بھوکے بھی سو جائیں گے یا کسی طرح سے ان کو ہم سلا لیں گے، لیکن جو مہمان آئے ہیں ان کے مہمان نوازی صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا انداز اختیار کیا، بہت ہی احسن عمدہ انداز ہے جو اللہ کو بھی پسند آیا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ جو تھوڑا بہت کھانا ہے وہ لے آئیں، سامنے مہمانوں کے رکھیں، اور جب وہ کھانا شروع کر دیں تو دھیرے سے وہ جو روشنی چراغ ہے اس کو بجھا دینا، اور ساتھ ساتھ کھانے والا انداز ہم دونوں نے بھی بنا لینا۔ یہ میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا تاکہ مہمانوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا خلوص اور اس طرح کی ایک کیفیت بنانا یہ اللہ کو بڑی پسند آئی، ادا بڑی پسند آئی۔ تو انہوں نے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، اوپر آسمانوں پہ عرش کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس انداز کو اتنا پسند کیا کہ اپنے نبی کے قلب اطہر پہ قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے ہیں، خود پیاسے ہیں، خود ضرورت مند ہیں، خود ان کی اپنی چاہتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی بھوک پیاس کو اپنے بھائیوں پہ قربان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے نبی، یہ لوگ عظیم لوگ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی کہ خوش ہو جاؤ کہ جو تم نے رات کو مہمان نوازی کا ایک انداز اختیار کیا ہے اللہ کو وہ بڑا پسند آیا ہے، اور اللہ نے اس انداز کو قرآن کی شکل میں بنا کے اتار دیا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بندہ یہاں کتنی دیر رہے گا؟ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہر نئے طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ اس کی زندگی کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ تصور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے
کہ ہماری زندگی کی جو گنتی ہے، اکاؤنٹنگ ہے، وہ الٹی گنتی سے شروع ہے۔ ہر نئے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنی دیر ہم نے 4 دن کی زندگی ہے، لیکن بندہ وہ بہترین ہے، کامیاب ہے، جو مرنے کے بعد بھی اپنے لیے کچھ اثاثہ چھوڑ جائے۔ کیونکہ مرنے کے بعد تو زندگی عملی طور پر ختم ہو جاتی ہے، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کوئی زندگی کے عملی کام نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہ عملی زندگی سے ختم ہو گیا۔ انقطع عمل، اذا مات الانسان انقطع عمل الا ثلاث۔ لیکن مرنے کے بعد عملی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی ایسے 3 کام ہیں جو اپنی زندگی میں وہ کر گیا ہے، مرنے کے بعد وہ 3 کام اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ نیک اولاد، پڑھایا ہوا علم جو پیچھے شاگرد چھوڑ گیا ہے، اور تیسری چیز جو ہمارے ٹاپک سے تعلق رکھتی ہے، ایسا کام کر گیا ہے معاشرے میں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے، مسجد بنا گیا، نلکا لگوا گیا ہے، موٹر لگوا گیا ہے، پانی کا انتظام کر گیا ہے، لوگوں کے لیے سبیل کا انتظام کر گیا ہے، درخت لگوا گیا ہے، لوگ گزر رہے ہیں راستوں پہ، درخت لگے ہوئے ہیں۔ گرمی کی شدت اور دھوپ کی شدت ہے، اس گرمی کی شدت اور دھوپ کی شدت میں مسافر وہاں سے جب گزرتے ہیں تو اوپر درختوں کا سایہ ان پہ پڑتا ہے، تو میرے بھائیو سایہ حاصل کرنے والا تو سایہ حاصل کر رہا ہے، لیکن اس سائے کی جو نیکی ہے وہ اس کو پہنچ رہی ہے جس نے اپنی زندگی میں درخت لگوایا تھا۔ یہ ہماری بہتری کے لیے میرے بھائیو، یہ سارے کام ہماری کامیابی کے لیے ہیں۔ اللہ نے یہ ذرائع رکھی ہیں، وہ اللہ ہمیں آزماتا ہے تو ہمیں نجات کے لیے ذرائع بھی دیتا ہے، آزمائش سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین ذرائع بھی دیتا ہے۔ اور یقین کریں یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بدرجہ اتم تھی۔ ایسے تو نہیں اللہ نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے لیے سیسا پلی دیوار ہے، لیکن جب اپنا مسئلہ آتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، ان کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھتے ہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے صحیح معنوں میں دوسروں کے لیے جینے کا گور سیکھا تھا۔ اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے میرے بھائیوں، اور کر بھی لیتا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب ہم دوسرے کی پریشانی کو پریشانی سمجھے، احساس کرے۔ احساس کا لفظ بہت بڑا ہے۔ کسی کے دل میں اگر احساس پیدا ہو جائے تو آج کوئی بیمار بیمار نہ رہے، کوئی مریض مریض نہ رہے، کوئی پریشان حال نہ رہے۔ اسلام نے ہمیں بہترین ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے نظام دیا ہے، انسانیت کو جوڑنے کا نظام دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ یہ کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دو۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کو دور کرنے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قریب رکھنے کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک مسلمان اپنے مسلمان کے قریب رہتا ہے، اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، اس کے مسائل کو سمجھتا ہے، اس کی پریشانیوں کو سمجھتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، تعلقات کو مضبوط بناؤ، نسبتیں اپنے مضبوط بناؤ، جو خون کے رشتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، قطع رحمی نہ کرو۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ میرے بھائیو یہی نام زندگی گزارنے کا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ ایک بندہ جب صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا ایک خاندان مضبوط ہوتا ہے، اس کے پاس ایک پاور ہے، افرادی قوت ہے، اور یہ دین ہمیں بتا رہا ہے کہ بغض
عداوت سے پرہیز کرو، حسد، کینہ، اس سے پرہیز کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک دوسرے سے، ایک مسلمان کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں۔ وصل الارحام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، مختصراً خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب کریں گے، ایک دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھیں گے۔ نماز ہم اکٹھے پڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑا اجتماعی مظاہرہ ہے۔ 5 وقت کا نمازی جب نماز پڑھنے آئے گا، اس کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا پتہ ہوگا۔ یہ بیمار ہے، لاچار ہے، مریض ہے، ضرورت مند ہے، اس کو پتہ ہوگا۔ اور معمول دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک نمازی اگر 1 دن 2 دن نہیں آیا تو صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ نمازی کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کوئی غرض تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، دوسروں کا دکھ درد تھا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جب آپ غار حرا سے آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ تحمل الکل وتکسب المعدوم۔ یہ الفاظ ہمارے لیے بڑے ہی عظیم ہیں، رہنما ہیں کہ دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج خوش نصیب ہیں آپ اور آپ کی اولادیں کہ جنہوں نے یہ اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کر کے لوگوں کی بھلائی کا، خیر کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ وہ تو نیکیاں کما رہے ہیں، ان کے والدین اور ان کی اولادیں جو انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، جو منصوبے شروع کیے ہیں، یہ اپنی دنیا بھی بنا گئے، آخرت بھی بنا گئے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اپنی تنظیم بناتے، یونین بناتے اور کس طرح ایک دوسرے کو اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک گوشت کا ٹکڑا، جسم کا، جانور کے جسم کا ایک حصہ، گوشت کا ایک حصہ کسی اپنے دوسرے بھائی کے گھر تحفتاً بھیج دیا۔ خود تو ہم روزانہ کھانا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچنا ہے نا۔ اب دیکھیں حدیث میں کہ وہ جس صحابی نے گوشت کا ایک ٹکڑا یا حصہ کسی اپنے بھائی کے گھر تحفتاً بھیجا ہے، وہ 7 گھروں کا چکر لگا کر پھر پہلے کے پاس آ گیا ہے۔ ہر ایک نے یہی سمجھا کہ وہ میرا بھائی جو ہے نا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس بھیج دوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ کام بڑے ہی عمدہ اور عظیم کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے کسی مریض مسلمان بھائی کے پاس تیمارداری کے لیے موجود رہتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اور برکت میں ہے، جنت کے میوے اور پھل کھا رہا ہے۔ ایک مریض کی تیمارداری، یہ کتنا بڑا عظیم کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 حقوق بتائے ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ۔ وہ مسلمان ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ۔ ہسپتال میں ہے، ہسپتال جاؤ، گھر میں ہے، گھر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، سب کی پریشانیوں کو سمجھنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے گلی میں موجود ہیں، صدیق اکبر گزرتے ہیں، عمر فاروق گزرتے ہیں اور وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ وہاں سے گزرے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی جو بھوک ہے اس کا اظہار کروا رہے ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں اشارہ سمجھ سکے۔ رحمت للعالمین پیغمبر جب اپنے صحابی ابو ہریرہ کے پاس سے گزرتے ہیں اور اپنے صحابی کی زبان سے آیت سنتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
تو سمجھ گئے کہ میرا صحابی بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے، گھر پوچھا، گھر میں موجود کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ابو ہریرہ جاؤ، یہ جو چبوترے میں، یہ جو صفہ کے اندر اصحاب صفہ موجود ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ۔ تقریباً 70 کے قریب لوگ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بھوک پیاس تو مجھے لگی ہوئی ہے، ایک پیالہ دودھ کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 70 کو بھی بلوا لیا ہے۔ اللہ اکبر! آئے، بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں میں، فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور دائیں طرف سے شروع کر لو۔ خود پہلے نہیں پیا، دوسروں کو پہلے سامنے رکھا ہے، دوسروں کی تکلیف کو پہلے سمجھا ہے۔ ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور دائیں طرف سے شروع کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور دائیں طرف سے شروع کیا، سب کے سب 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ہوئے نبوت کے ہاتھوں والا وہ پیالہ، اس کے اندر جو دودھ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ اکبر! ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ یہ تو دودھ ویسے کا ویسا ہی ہے، 70 صحابہ نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے، تم پیو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار میں نے پیا، پھر فرمایا پیو، 2 بار میں نے پیا، پھر فرمایا پیو، تیسری بار بھی پیا، آپ نے فرمایا پھر پیو۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب اب میں تو فل ہو گیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، سب صحابیوں کا، ان اصحاب صفہ کا اور سیدنا ابو ہریرہ کا پیا ہوا دودھ کا وہ پیالہ آخر میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے، محترم عابد بھائی نے، قاری فیض الرحمن صاحب اور دیگر جو ان کی ٹیم ہے، انہوں نے یہ منصوبہ جات جو شروع کیے ہیں، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ان کے والدین خوش نصیب ہیں، ان کے اہل علاقہ کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے دوسروں کا ایک سلسلہ چلایا ہے صدقہ جاریہ کا۔ مساجد کی تعمیر ہے، جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ان کو ثواب مل رہا ہے، سجدہ، رکوع، قیام، عبادت کر رہے ہیں۔ مساجد کی تعمیر جہاں جہاں انہوں نے کرائی ہے، یا جو بھی مسجدوں کا کام کرایا ہے، ان بھائیوں کو مل رہا ہے ان کا ثواب اور اجر، اور اسی طرح ان لوگوں کو جو اس حصے کے اندر شامل ہیں، جو معاونین ہیں، جس انداز سے بھی ہیں، اور اسی طرح پانی کے منصوبہ جات، یہ بڑے عظیم منصوبے ہیں میرے بھائیوں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ جہاں جہاں بھی انہوں نے کولر لگوائے ہیں، پانی کا نظام کیا ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک عظیم کام ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے اندر وہ کنواں جو یہودی کا تھا، لوگ پانی کے لیے پریشان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آواز دی، کون ہے جو میرے صحابی، میرے مسلمانوں کے لیے یہ پانی کا کنواں خرید کے آدھا ان کو وقف کر دے۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب آدھا کنواں مسلمانوں کے لیے میں وقف کرتا ہوں، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوگی اس دن کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں، مسلمان ہے، دوسرے مسلک کا ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کنویں سے پانی پی سکتا ہے۔ تو یہودی نے سوچا کہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی ہے سارے اس دن پانی لے جاتے ہیں، اس نے تھوڑا دن گزرے کہا کہ جی دوسرا حصہ بھی خرید لو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب اس کا دوسرا حصہ بھی خرید کے میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو پانی کا بندوبست کرنا یہ بہت بڑا عظیم کام ہے جو ہمارے بھائیوں نے کیا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ایک ایک حرف پڑھیں، 10 نیکیاں لیں۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں خود لے کے گیا ہوں، اپنے ادارے کے لیے لے کے گیا ہوں، تو یہ اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن قرآن کی الحمدللہ یہ ایک بہت عظیم کام ہے، اس کو انہوں نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت و اشاعت
جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ الحمدللہ یہ کر رہے ہیں، بہت عظیم کام ہے۔ اور یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے لیے آخرت میں سفارشی ہوگا، اللہ کے سامنے ہماری اپیل کرے گا، ہماری حمایت میں کھڑا ہوگا۔ دعوت و تبلیغ بہت عظیم کام ہے، جگہ جگہ پہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے جگہ جگہ پہ، صرف یہاں سیالکوٹ میں نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، دور دراز علاقے ملتان تک بھی گئے ہیں، ہمارے علاقے بھی گئے ہیں۔ ان کو کوئی اپنی غرض نہیں تھی، اپنے مقاصد نہیں تھے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی اور لوگوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت۔ تو دعوت و تبلیغ کا ایک بہت بڑا وسیع انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، عظیم کام ہے، شجر کاری ہے، میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ جگہ جگہ پہ، دور اور قریب، ہر جگہ پہ، اپنے سٹی شہر میں، دوسروں شہروں میں درخت لگوا رہے ہیں، لوگوں کے لیے سائے کا انتظام کر رہے ہیں، ماحول کو پاک فضا میں رکھنے کے لیے اور آلودگی سے بچانے کے لیے شجر کاری کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ بچوں کی دینی تعلیم ہے، سبحان اللہ، بچوں کی، یہ ہماری جو نرسریاں ہیں ان کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی اذکار وظائف کے مقابلہ جات ہو رہے ہیں، مسابقہ جات ہو رہے ہیں، مختلف اداروں میں جا کر وزٹ کرتے ہیں، مقابلہ جات رکھتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کی تعلیم، دینی اسلامک جو نالج ہے اس کے حوالے سے بڑے فکر مند ہیں، اور یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح مسافروں کے لیے سہولیات، نمبر 7، پوائنٹ نمبر 7، مسافروں کے لیے بھی سہولیات۔ مسافر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ضرورت مند ہوتا ہے، بے وطن ہوتا ہے، بے علاقہ ہوتا ہے، اور اپنے شہر سے دوسرے شہر میں ہوتا ہے، تو اس کو بے شمار لوازمات ہوتے ہیں۔ تو ان بھائیوں نے، اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن والوں نے یہ بیڑا بھی اٹھایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے اور کوئی چاہت نہیں، صرف دعاؤں کی طلب ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، جتنا ہو سکے آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے معاونین بنیں، اور ان کی تنظیم اور ان کی جو ایک تنظیم بنی ہوئی ہے اس کا اپنے بچوں کو حصہ بنائیں، ان کے میٹنگوں میں، ان کے پروگراموں میں آپ خود بھی ہیں، دوسروں کو شامل کریں۔ آپ کی معاونت سے اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ مزید کامیاب ہوگی۔ اسلام ہمارا یہی ہمیں سکھاتا ہے، اسی چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے لیے تو ہم کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی فکر کریں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کی ضروریات کو سمجھیں، دوسروں کا احساس کریں، اور کونوا عباد اللہ اخوانا کی عملی تصویر بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں سچا پکا مسلمان بننے کی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا دکھ درد رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کا مصداق بنا دے کہ مسلمان کی، مومن کی مثال دوسرے مسلمان مومن بھائی کے لیے اسی طرح ہے جس طرح ایک عمارت، ایک گھر ہوتا ہے، ایک عمارت ہوتی ہے کہ اینٹ سے اینٹ جڑی ہوتی ہے، تو مسلمان بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اسی طرح اس کے مسائل کے احساس کے لیے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔